اب جب بغاوت اٹھی تو بیک وقت والی بات نہ ہو سکی. تھانہ مون میں اگر آج ہوئی ہے تو لکھنؤ میں کل ہوئی ہے، دہلی میں پرسوں ہوئی. یہاں تک کہ یہ 18 کی جنگ آزادی کی بغاوت جو ہے یہ پار ہوتی میں بھی ہوئی ہے. ان قوانین نے وہ حصہ لیا اس میں، یہاں پر بھی ہوئی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے منظور نہیں تھا. وہ نقطہ جو بیک وقت والا تھا وہ نہ ہو سکا، اور ساری کامیابی جو تھی اس نقطے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہم سے. اور جب رہ گئی تو شاملی کی جو اس کے تھانہ بھون کے بعد جو میدان تھا صرف جنگ ہوئی ہے، یہ شاملی، اس میدان شاملی کا میدان ہے. تھانہ بھون جانا میرا دیکھو تو جانا ہوا ہے. اس میں اتنی زوردار حملہ ہوا ہے کہ انگریزوں کا توپ خانہ مجاہدین نے قبضہ کر لیا. حافظ احمد شہید صاحب نے توپ خانہ قبضہ کر لیا اور انگریز بھاگ گئے، اور میدان میں ایسی سخت جنگ شروع ہو گئی. حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بدن سے کمزور بھی تھے، قد چھوٹا، بدن ہلکا. کہتے ہیں کہ کھڑے ہوتے تھے، پیچھے سے آدمی دیکھتا تھا تو سمجھتا تھا کوئی 12 سال کا لڑکا کھڑا ہے. ایک دم بدن کمزور، مختصر، کمزور، ضعیف بدن تھا. اور حاجی صاحب خود تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے ہیں، اور توپوں کی جو گرج ہوئی ہے تو اس میں آگے بڑھتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ پہلی دفعہ زندگی میں میدان میں آنا ہوا ہے. پھر ہوش میں آئے، اٹھے ہیں اور پھر لڑے ہیں، تلوار لے کر لڑے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، ایک اتنا مضبوط سکھ فوجی آ گیا میرے مقابلے میں انگریزوں کا کہ اسے جو میں نے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ بس شہادت کا وقت آ گیا. شہادت کا وقت آ گیا، اس کے ساتھ مقابلہ تھا. اس کے پاس اسلحہ ہے، جو جدید اسلحہ اس کے پاس ہے، اور ہمارے پاس ایک تلوار ہے، اور بس وقت آ گیا. کہتے میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو. کہا اس پر اس کے ایسے آواز خطا ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نے ماری تلوار پر اس کو خیر تو طاقت ان کی زیادہ تھی، اسلحہ ان کا زیادہ تھا، وسائل ان کے بہت زیادہ تھے. حافظ احمد کہتے ہیں حافظ احمد شہید صاحب جو شہید ہو کر گر گئے تو پتہ نہیں کوئی ان کی کیسی روحانیت تھی، کیسے برکت تھی کہ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے بس سارا ہماری پیش قدمی رک گئی. ساری پیش قدمی رک گئی، اور پیش قدمی رکنے کے بعد جنگ جو ہے تو انگریز کے پاس اس کی طرف چلا گیا، اس کا غلبہ ہو گیا. اور اس کا غلبہ ہونے کے بعد رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کہتے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بچا کر میں نکل گیا وہاں سے. باقی مجاہدین سے جانیں بچانی ہو سکتی جانیں بچا کر نکل گئے. اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے. 3 دن نہیں تھے، اور بڑی شخصیات میں سے جو ہے تو 4 آدمیوں کے بارے میں جو ہے تو مکمل پھانسی کا اور اس کا شوٹ کرنے کا تھا. حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. حافظ صاحب تو شہید ہو گئے تھے، تو یہ 3 آدمیوں کو تھا کہ ان کو تو دیکھتے ہی شوٹ کرنا ہے، یا گرفتار ہوا تو گرفتار کرنا ہے. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے. وہ گرفتار ہو گئے، اور 3 دن کے بعد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکل کر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو ابھی تو آپ کے پھانسی کو حکم نہیں بدلا ہوا، آپ نکل کر آ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم تو جو وہ روپوش ہوئے تھے وہ تو غارے سور کی 3 دن کی سنت پورا کرنے کے لیے ہوئے تھے، وہ سنت پورا ہو گئی ہے، اور لہٰذا آپ جو ہے تو بس میں آ گیا ہوں. چھتے والی مسجد دیوبند کی سب سے پرانی مسجد چھتے والی مسجد ہے، ابھی بھی ہے. چھتے والی مسجد میں تھے کہ اتنے میں گرفتاری کے لیے آدمی آ گئے. تو یہ لباس سے، شکل و صورت سے کوئی بڑی عالم، بڑی شخصیت نظر نہیں آتے تھے، عام سادہ لباس ہوتا تھا. وہ کھڑے تو وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ قاسم نانوتوی کدھر ہے؟ تو یہاں سے کھڑے تھے، وہاں تو اس سے دور ہو کر کھڑے ہو.
مگر تھوڑی دیر بعد تو یہیں پر اسی جگہ پر تھا، اس جگہ کے طرف تھوڑی بار بعد تو اسی جگہ پر تھا۔ اچھا، ان کو اندازہ ہوا کہ چلا گیا یہاں سے، خیال ہی ہے کہ یہی بھی ہو سکتا توریہ کی بھارت تو اللہ والوں کو ہوتی ہے جی، ہم تو جھوٹ کو توریہ کر رہے تھے کہتے ہیں بہت چلے گیا آدمی۔ حاجی صاحب میر روپوش تھے، حاجی صاحب نے آدمی سے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، ان کو لے گئے ایک بار بیابان میں، حاجی صاحب مراقب ہوئے، دعائیں مانگی اٹھے، انہوں نے کہا کہ فلانے جی بشیر احمد گنگوئی کو کوئی پھانسی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دہلی اس پہ تھانہ بون میں ایک مجذوب بزرگ بھی ہوتے تھے، وہ آ گئے تو وہ باتیں ایسے اپنی مجذوبیت کی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خامند کہا کرتے تھے، میرا خامند۔ تو وہ آگے نے کہا میرے خامند نے کہہ دیو رشید کو کتاب پکڑا دی، سبحان اللہ۔ رشید کو کتاب پکڑا دی اور حاجی کو بٹھا دی، حاجی کو بٹھا دی۔ حاجی صاحب نے ساتھیوں کو بیان دیا کہ رشید کو کوئی پھانسی نہیں کر سکتا، بس خیر ہو جائے گی، اللہ ان سے بہت کام لے گا۔ اور حاجی صاحب خود پھر سفر پر روانہ ہو گئے کہ مکہ مکرمہ پر ترکوں کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت نہیں تھی، تو اس پر پھر روانہ ہو گئے۔ اور وہ عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں۔ اپنے کسی مرید کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، چھاپا آ گیا گرفتاری کا، مکہ میں نہیں سفر جو گزر رہے ہیں نا، سفر سے گزر رہے ہیں تو چھاپا آ گیا گرفتاری کا چھاپا آ گیا، اور کے بعد تو آپ آ گئے، انگریز کے سپاہی فوجی آ گئے گرفتار کرنے کے لیے۔ تو حاجی صاحب کا تو بدن مبارک اتنا مختصر تھا، میں نے آپ سے عرض کیا نا، تو انہوں نے چارپائی پر ڈالا، 4 آدمیوں نے اٹھایا، وہ کھانس رہے ہیں تو وہ نکل کر آ رہے ہیں فوجیوں کے درمیان، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ مریض کو علاج کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو دیکھا ایک مختصر سے، ان کا تو خیال تھا کہ اس جہاد کو کنٹرول کرنے والا جنریٹر کو 6 فٹ کا تو ہاں لے جاؤ نکال کر لے گئے، بچا دیا۔ وہاں سے آگے گئے تو وہاں ایک پجلاسا ایک بڑا علاقہ تھا، اس میں بڑے بہت مالدار لوگ تھے، بہت ساتھ تھے، تو ان میں 2 مرید حاجی صاحب کے بہت بڑے چودھری تھے، بہت بڑی حیثیت کے لوگ۔ تو ایک مرید کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس میں چھاپا آ گیا، اس نے اپنے استبل کے بھوسے کے کمرے میں رکھا ہوا تھا، کہ اس طرف کسی کام طرف نہیں ہوتی، استبل یہاں گھوڑے باندھتے ہیں، پرانے جیسے آج کل لوگوں کی موٹریں ہوتی ہیں، پرانے زمانے 2 گھوڑے 4 گھوڑے 10 گھوڑے آدمیوں کو ہوتے تھے۔ چھاپے والے آ گئے، کہا کہ چھاپے والے آ گیا، اور جو افسر تھا پولیس کا سیدھا مستقبل چلا گیا کہ آپ کے گھوڑے بڑے، ان کی مشورت ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ جی چودھری صاحب یہ کیسا کمرہ ہے؟ کہ اس کمرے تم بھوسا رکھتا؟ اچھا دیکھتے رہے اندر سے، اندر حاجی صاحب تو کہ اندر گئے، بستر پڑا ہوا ہے، اس پر سلائی وغیرہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آدمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہے؟ کہتے ہو جی آپ کے آنے سے پہلے بھتیجا ہمارا یہاں سویا ہوا تھا، جو پولیس کا سنا ہے اس کا پیشاب نکلا، وہ بھاگ کر چلا گیا پیشاب کر۔ اچھا ٹھیک ہے، راجی صاحب کو نہیں پکڑ سکتا۔ اس سے اگلا واقعہ پھر دوسرے چودھری کے ہاں ہوا، اس کے ہاں بھی تھے، انہوں نے اپنے اس میں رکھا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، اور سبل میں ہی اور بھوسے کے کمرے میں تھے۔ کہتے ہیں انگریز ڈی سی آ گیا، اس کو ساری تفصیلات بتائی ہوئی تھی کہ بھوسے کے کمرے میں ہے، وہاں پر ہے، آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے استقبال کیا، چونکہ علاقے کا رئیس تھا، میں میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور لے آ کر آیا جی کیسے؟ انہوں نے کہا بس چودھری جی آپ کے ہم ملاقات سلام کے لیے آئے تھے، گھوڑے آپ کے بہت اعلیٰ ہیں، گھوڑوں کو دیکھ لیں۔ یا اللہ، تو سبل تک جا رہا، سبل ہوئی حضرت صاحب نے، اب کیا کریں؟
تو اس میں اس طرح ہوا کہ چلے گئے وہاں پر، یہی کیسے کہ بھوسے کا کمرہ ہے، کھولو جی کھولا جی۔ کہتے اندر جو ہے تو مصلی بچھا ہوا ہے اور تازہ وضو کیا وہ پانی گرا ہوا ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے، آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ چودھری صاحب یہاں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا یہ مسجد میں تو فرض نمازیں پڑھا کرتے ہیں، نفل نماز چھپ کر پڑھا کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ ریا سے بچیں۔ اچھا ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جی۔ چلے گئے۔ کہتے ہیں جب واپس ہم آئے، کمرے کو کھولا، حاجی صاحب مصلی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہمارے ایک گھر والی کے ماموں تھے حافظ یعقوب صاحب، یہ دیوبند میں انہوں نے حفظ کیا تھا۔ دیوبند میں ان کے والد صاحب مدرس تھے، اور یہ ایک تو مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ چھوٹے بھائی ان کے یہ ہمارے گھر والی کے نانا تھے، اور یہ بھی مدرس تھے وہاں پر، دونوں بھائی مدرس تھے۔ اور یہ حافظ یعقوب صاحب نے وہیں پر حفظ کیا ہے دیوبند میں۔ تو یہ کبھی کبھی آتے تھے، وفات پا گئے، افغانستان کے جہاد میں گئے جی، بڑھاپے میں گئے۔ تو یہ کبھی کبھی آتے تھے تو انہوں نے ہمیں سناتے تھے باتیں۔ انہوں نے کہا کس طرح ہے کہ حضرت مولانا عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے 161 سال عمر دی ہے۔ میں ان سے ملا ہوں جب ان کی عمر 151 سال تھی۔ یہ حاجی صاحب کے ساتھ 37 سال کی عمر میں لڑے ہیں اس جہاد میں، 1857 کی جہاد میں لڑے۔ اور یہ ہمارے حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت حاجی صاحب کے ساتھ اس کمرے میں یہ بھی تھے کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو جاؤ، وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پڑھتے رہو۔ کہتے وہ آئے، انگریز آئے، انہوں نے دیکھا اور نہیں پا سکے حاجی صاحب کو۔ بس حاجی صاحب کو اللہ نے بحفاظت بمبئی کی بندرگاہ کو پہنچے، جہاز میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جب میں پہنچا، وہاں کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا، اور مجھ پر 18 دن ایسے گزرے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا، صرف آب زمزم پیتا رہا۔ کہ بہت زیادہ ذوف ہوا 18ویں دن میں جا کر حتیم سے، بیت اللہ شریف کا دروازہ اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم سے چمٹا، حتیم پر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور مختلف لوگوں کا تجربہ ہے اس کے بارے میں۔ وہ میں تو پرانے زمانے میں 75 میں گیا ہوں، حتیم تک پہنچ سکتا تھا آدمی جی، اب نہیں پہنچ سکتا، کوئی بہت مضبوط آدمی ہو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حتیم کی دعاؤں میں میرا بھی تجربہ ہے، بے نظیر کی حکومت تھی، بہت خراب حالات تھے، اور حتیم سے چمٹ کر میں نے دعا مانگی کہ اللہ مخذھا، اس کا وہ عربی کا جملہ میری زبان سے عزیز مقتدر، یہ میں نے دعا مانگی، اور جو بھائی سے واپس آئے بھائی صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں پر چمٹ کر میں دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فاقے کا حل ہو، اور دوسری دعا پھر مانگی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو اس کو خاتمہ میرے ایمان نصیب ہو، اور تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو اس کی بار بار جہاں حاضری ہو۔ تو کہ تینوں دعائیں قبول ہوئیں، تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ یہ کوئی میرا خیال ہے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے حاجی صاحب کی خانقاہ بھی اس حرم کے احاطے میں آ گئی نا، اور اس کو توڑ رہے تھے، تو اس میں نے دیکھی ہے، پھر توڑنے کے دوران میں نے دیکھی ہے حاجی صاحب کی خانقاہ، وہ 15 سال پہلے تک تھی ان کی خانقاہ جی۔ اب جو توسیع کر رہے تھے نا، تو اس پہ پھر مدرسہ سلطیہ بھی آ گیا، خانقاہ بھی آ گئی، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ تو سبحان اللہ۔ پھر حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا فضل ہے، میری خانقاہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ 1200 روپے ہے تو سالانہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سونا 30 روپے تولہ تھا۔ 1200 کے کتنے تولے ہو گئے؟ 36 تولے ہو گئے۔ 36 تولے کو ضرورت ہو کتنے ہو گئے؟ 36 سے 4 2.5-3 کروڑ روپے ہو گئے۔ یہ اللہ پاک خانقاہ کے لیے غیب سے بیچتا ہے، اور سارے اخراجات خانقاہ کے سارے سال کے پورے ہوتے ہیں۔
تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ رائے منڈ کا اجتماع اس زمانے میں کوئی 1 لاکھ کو پہنچ گیا. ابھی تو 4 اجتماع کرتے ہیں 10-10 لاکھ کے ہوتے ہیں تقریباً. تو اس میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا نا، بلکہ اسلام آباد کا اجتماع تھا، اسلام آباد کا اجتماع تھا، بڑا بھاری اجتماع تھا. تو اس میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی اتنا بڑا اجتماع ہے اور اس اجتماع کو اگر آپ مارچ کرائیں اسلام آباد کی طرف اور وہاں جا کر یہ دھرنا دے کہ شریعت نافذ کی جائے تو ابھی آپ نتائج حاصل کر سکتے. تو بھائی الوہاب صاحب نے کہا کہ اس اجتماع کی تو میں صورتحال سناؤں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی 50,000 روپے 50,000 جو آئے ہوئے ہیں نا، اس سے 25,000 تماشائی ہے، 25,000 تماشائی ہے، اور کچھ جو ہے تو اجتماع کی دعا اپنے مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہاں جی. اور کرتے کرتے کہا اس 50,000 میں جو ہے تو میرے وہ جمنے والے لوگ کہ جو آخر تک جمے اور جان دیں، یہ 2,000 بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے مدارس اور خانقاہوں کا حال ہے، جو میں نے آپ کو کارگزاریوں کی شکل میں نے آپ کو سنا بھی دیا. کارگزاریوں کی شکل میں نے آپ کو سنا بھی دیا. یہ صورتحال ہے. اور ہمارے پاس وہ تربیت یافتہ مجمع نہیں ہے جو جمے ڈٹے اور کام کرے، وہ مجمع نہیں ہے ہمارے پاس. اور جیسے کہ میں نے آپ کو غزوہ خندق تک پہنچا کر جو ہے میں نے آپ کو سورت کا تھوڑا سا نقشہ میں نے پیش کیا، تو اتنے رجال کار تھے، کام کرنے والے افراد تھے. ہاں جی، کام کرنے والے افراد تھے. اور تب ہوا ہے مسئلہ. تو سچ بات ہے کہ ہم کچھ رائے گنج میں تو میرا بہت جانا آنا ہوا ہے، 35 سال میں پھرا ہوں اندرونی ملک بیرون ملک. وہ مغرب کو دعا ہوتی تھی، پہلے ختم ہوتا تھا دعا ہوتی تھی، دعا میں بڑے لوگ روتے تھے. اور میاں جی عبداللہ ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ان پڑھ آدمی تھے، صاحب دل تھے، ایسے اللہ کے تعلق والے تھے کہ حیرت انگیز. ہمیں زیارت کی ان کی، بیٹھے اٹھے ان کے پاس، دعا یہ کیا کرتے تھے، شام کی دعا. تو بھائی الوہاب صاحب ہمیں سنا رہے تھے کہ میاں جی جب دعا کرتے ہیں نا، لوگ بڑے روتے ہیں، بڑے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میاں جی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں لوگ کتنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رو رہے ہیں، کہ سب جو ہے تو کوئی اپنے مسائل کو سب رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. کوئی بیٹوں کی دعا کے لیے رو رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار چمکنے کے لیے رو رہا ہوتا ہے، کوئی قرضوں کی ادائیگی کے لیے رو رہا ہوتا ہے، کوئی دشمن کے ساتھ مقدمے آئی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. کہ اللہ بھی کے لیے رونے والے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ. افسوس کی بات ہے کہ ہم خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس مجمع زیادہ ہے، مجمع زیادہ ہے جی، خوش ہو رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہے کہ بس ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. ہے. اور جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ حالت ہے. مجمع کا یہ حال ہے. ہاں جی، مجمع کا یہ حال ہے. تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین. برناؤ پیر بوڑھا جوان، پھونک دیتی آگ لگا دے. آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر، کس کی آگ جو ہے وہ بوڑھے اور جوان دونوں کو آگ لگا دیتی ہے. اگر لاکھوں میں بھی ایک صاحب یقین آدمی ہو، وہ 1 لاکھ کو چلا لیتا ہے. لیکن صاحب یقین کی ضرورت ہے. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنے سخت حالات ہوئے ہیں کہ 40,000 کا لشکر مسلمہ کذاب کا بڑھ رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام کا آخری لشکر 30,000 کا تھا، اس کا غزوہ تبوک کا. 40,000 کا لشکر وہ بڑھ رہا ہے. لوگ مرتد ہو گئے، جو کہ غیر صحابہ کرام تھے مرتد ہو کر فارغ ہو گئے دین سے، اور زکوٰۃ سے لوگوں نے انکار کر دیا. اور اتنے مشکل حالات ہو گئے کہ صحابہ کرام میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اس لشکر کو تبوک والے لشکر کو بھی بھیجیں یا نہ بھیجیں، مشورہ کریں. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشورہ نصوص کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے.
یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے اس کو بھیجنے کا، اس لڑکے کو بھیجنے کا امر ہے، تو اس میں کہاں مشورہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہا کہ اچھا زید بن حارثہ جو ہیں، اسامہ بن زید جو ہیں، یہ نومر ہیں، ان کی جگہ کسی دوسرے کو جو ہے تو امیر بنا دیا جائے۔ اور نے کہا او بھائی یہ کیا کہتے ہو، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا ہو اس کا ابو قحافہ کا بیٹا اعادہ کر ہٹا سکتا ہے؟ عرب جب کسی کا نام اعزاز سے رہے کہتے ابو فلانا، اور جب جو ہے تو ہتک سے رہے تو اب ابن فلانا، تو وہ ابن قحافہ جو ہے تو اس کو اس سے لے سکتا ہے کہ چلو اور بھی کچھ کرتے ہو، منکرین زکوٰۃ کا لشکر نہ بھیجو، کیونکہ مدینہ خالی ہو جائے گا، اور مدینہ خالی ہو گیا تو اگر حملہ آ گیا تو ہماری تو کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ان کی شہادتیں ہوئیں تو ان کے دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، گلیوں میں لاشیں پڑی ہوں گے۔ یہ رائے سارے صحابہ اکرام کی ہوئی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، اور سب صحابہ کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ اٹھے، انہوں نے غصے میں آ کر دو سینے پر دو ہاتھ مار کر پیچھے پھینکا اور کہا کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں اتنے جو ہے مضبوط تھے اور اسلام میں آ کر ایسے کمزور پڑ رہے ہو، کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں کہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں کا دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے، جب ان سے اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے فرمایا ان سے کہ غم نہ کھائیو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ اللہ تو اس وقت سارے صحابہ اکرام کا انہیں فاروق رضی اللہ عنہ سمیت زید شاہ صدیق کا یقین ایک طرف تھا، اکیلے ابوبکر صدیق کا یقین ایک طرف، تو لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین تو سب کو چلا دیتا ہے، اور سارے نتائج حاصل کر کے دکھا دیے۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ جو ہے تو ثوابی مولوی ہیں، ثوابی پیر ہیں، ثوابی تبلیغی ہیں، ثواب حاصل کرنے کے، ہم نظریاتی شخصیات نہیں ہیں، ہم نظریاتی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم ڈٹنے والے ہوں۔ چلیے کہ آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیجیے۔ اس طرح ہو گیا کہ یہ یہاں پر حکومت نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت آ گئی، اور اس میں جو ہے تو یونیورسٹی کا وائس چانسلر انہوں نے بنا دیا علی خان کو، بالکل نماز روزے سے فارغ آدمی ہے، بے دین آدمی، نیشنل عوامی پارٹی تو ہے ہی بے دین پارٹی ہے، اور وائس چانسلر یہ ہے، میں ایک 17 گریڈ کی پوسٹ پر سب سے جونیئر افسروں میں سے میں ہوں ایک، اور ایک ہاسٹل کا مجھے وہ بھی بنایا، نگران بھی بنایا ہوا، نائب نگران بنایا ہوا ہے، ہاسٹل کا نگران اس کا آدمی ہے، اور اس نے وہ قباحتیں اور وہ فضولیات شروع کی ہوئی ہیں ہاسٹل میں، وہ بے دینی کے حالات شروع کیے ہوئے ہیں کہ آدمی بڑی حیرت ہوتی۔ میرا بیرا تھا، اس نے مجھے آ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آدمی تو دن کو لڑکی لے کر آتا ہے اپنے اس میں دفتر میں، اس کو جو رہائش کا جگہ ملی ہوئی تھی نگران کے طور پر، اس میں لے کر آتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں میرا تو دل اندر سے جلتا ہے، اور میں تو سخت میں کیا کر سکوں، میں تو نوکر ہوں۔ میں کالج چلا گیا تو میں نے ایک 6 فٹ قد کا ہمارا تبلیغی ساتھی تھا، دوسرا 6 فٹ قد کا جماعت اسلامی کا تھا، ان دونوں کو میں نے بلایا، ان سے میں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، اور ایسا آدمی جو گڑبڑ کر رہا ہو اس کی ہمت نہیں ہوا کرتی ہے، تو تم جا کر سیدھے جا کر دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولنے کے بعد لڑکی سے کہو کہ تو نکل کر چلی جا، اور اس کی خوب پٹائی کرو، اس کی خوب پٹائی کرو، آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ دونوں آئے، لیکن دونوں تبلیغی ماشاء اللہ تو پرامن ساتھی ہوتے ہیں، اور جو اسلامی والا بھی تھا وہ بھی کچھ وہ حرکت کرتے رہے، 9 سیکنڈ سے واپس چلے گئے۔ میں وہاں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا اب کیا کریں؟ عصر کی نماز میں نے پڑھائی، اور میں نے
زبردست تقریر کی فحاشی کے بارے میں، اس کو روکنے کے بارے میں کی، مغرب کی تو لڑکوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا غصے میں ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو وارڈن جو لڑکی کو لے کر آیا تھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، ہم بھی لایا کریں گے، یہ لاتا ہے بس بندے ہو گئے، جا کے یہ فضائل۔ اور اس میں تبلیغیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے پاپا جو گشت کرتے تھے وغیرہ، جماعت اسلامی والوں نے ساتھ نہیں دیا، مجھے پریشانی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس آدمی نے یہ پروگرام بنایا، سے کہا کہ آج رات کو سارے طلباء کو جمع کر کے جنرل باڈی میٹنگ کریں گے اور اس ڈاکٹر فضا کو بلائیں گے، تو اس کو وہاں اس کو ٹھیک کرو، اس کی پٹائی کرو، اس کو ٹھیک کرو۔ آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو ایسے کر رہا ہے، شام کو کرے گا، تمہیں بلائے گا بھی، اسلحہ بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، اور پٹائی تمہاری ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اللہ، اب میں اکیلا آدمی، دور دراز کا وہ ادارے کا آئے ہوئے آدمی میں، وہ بنیادی طور پر نسل پٹھان بھی میں نہیں ہوں، 60 سال کو میں نے پشتو سیکھ لی یہاں پر آیا ہوا ہوں، اور میں اکیلا آدمی کیا کروں میں؟ یا اللہ، یہ تو اب یہ یہاں سے نکل کر بھاگوں وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اور میں یہاں پر ہوں، جان پر سب کچھ ہونا۔ دعائیں مانگی میں نے، دعا مانگی، اور دل میں خیال آیا کہ یونیورسٹی کا سربراہ جو ہے، سب سے بڑا وائس چانسلر ہے، اس سے جا کر ملو۔ مجھے 2 لڑکے تھے، چھوٹے چھوٹے قد ہیں ان کے، جنوبی علاقے کے تھے، بس داڑیاں نہیں بیچاروں کی، اور وہ نمازی تھے۔ کہا ڈاکٹر صاحب آپ پریشان ہیں؟ میں نے کہا یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور میں وہ وائس چانسلر سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ کچھ جانے کے ساتھ اگر ساتھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ 2 ہو گئے۔ پہلے میں مسجد میں گیا، مسجد میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا مانگی، اور ان لڑکوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب سے آپ نے ہمیں یہ بات بتائی ہمیں نیند نہیں آئی ہے، اور ہم تو سخت سر چکرا رہے ہیں ہمارے، اور نیند ہمیں نہیں آئی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر دعا مانگتا ہوں، آپ میرے دائیں بائیں لیٹ جائیں۔ دعا میں نے مانگی کہ 10 منٹ اس میں گزرے، 10 منٹ میں ان کو کوئی ایسی نیند آئی کہ تازہ دم ہو۔ میں چلا گیا وائس چانسلر کے پاس، چوکیدار کو کہا کہ اسے وہ یہ آدمی ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا دیکھیں جی، یہ تو اسسٹنٹ وارڈن ہے، اس کے اوپر وارڈن ہوتا ہے، وارڈن کے اوپر سینئر وارڈن ہوتا ہے، اس کے اوپر پرووسٹ ہوتا ہے، تو مسئلہ کوئی ہوتا ہے تو آدمی اس راستے سے جا کر حل کراتا ہے۔ میں تو ساری یونیورسٹی کا سربراہ ہوں، میں تو کسی سے نہیں ملتا ہوں، تو ان لوگوں سے جا کر اپنا مسئلہ حل کریں۔ یا اللہ آپ کیا کریں؟ اچھا، میں نے چوکیدار سے کہا کہ اس سے کہو کہ اس نے آ کر اپنا جو ہے تو فریضہ پورا کر لیا ہے، وہ تو آپ کے پاس آ گیا، فریضہ اس نے پورا کر لیا، اب اگر حالات خراب ہوئے تو ذمہ داری اس پر نہ ہوگی، ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ کوئی اللہ نے باہر ذہن میں ڈال دی۔ جب یہ بات میں نے کہ اس نے کہا فوراً اس کو لے کر آؤ۔ میں نے کہا اس نے کہا بچے، آدمی بڑا اچھا تھا، اس نے کہا بچے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ تیرا وارڈن لڑکی کو لے کر آیا ہے، اور اس میں کمرے میں لے کر آیا ہے، اور تو آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کی اسلامی بھی طلبہ ہر وقت فعال لیتی ہے، کل یہ خبر اخبار میں آ گئی، تیری یونیورسٹی کا کیا حال ہوگا، تیرا کیا حال ہوگا، کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ بات ٹھیک بات ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا بات میں آپ طریقہ میں آپ کو میں بتاتا ہوں، میں اسٹل جاتا ہوں، آپ چوکیدار کو بھیجیں، اور یہ متعلقہ افسران جو سینئر ان کو بھی بلائیں، اس کو بھی بلائیں، مجھے بھی بلائیں، اور یہاں بٹھا کر پھر آپ بات کریں۔ بس میں آ گیا، بس تھوڑی دیر کے بعد اس کا آدمی آ گیا، اس کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، وہ جو سینئر افسر تھا اس کو بھی بلایا، جو سب کا انچارج تھا۔ جب ہم چلے گئے بیٹھے وہاں پر، تو وائس چانسلر نے اس کو خطاب کر کے کہا فلانے سو غول دے خوڑ لی کہ فلانے تم نے کیا گوں کھایا ہے؟ اب بتاؤ، اگر یہ تمہارا غول خوراکی تمہارا گوں کھانا کل اخباروں میں آتا ہے تو میری یونیورسٹی کا کیا رہے گا؟ اس کا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، میری یونیورسٹی کا کیا عزت رہے گی؟ اور تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو مجرم آدمی کے پاس تو پھر دلائل نہیں ہوتے، سر اس نے جھکایا ہوا ہے۔ تو اس نے وائس چانسلر نے کہا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مسئلے کا کیا حل کریں گے؟ میں نے کہا مسئلے کا حل کی آپ کوئی فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں، جتنا اس کے خلاف رد عمل بنا ہے اس سب کو میں ختم کرتا ہوں،
اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس نے معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے گندگی نہیں ہوگی، اور بس جو ہے تو سارا فیصلہ ہم کر کے آ گئے، آپ خاموش ہو جائیں اور بس بات رک جائے۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی میں میرا اتنا روب بنا ہے کہ ٹیلی ویژن آیا، میں نے 6 سال ٹیلی ویژن ہاسٹل میں نہیں چھوڑا ہے، اور کوئی ٹیلی ویژن نہیں لا سکا۔ یونیورسٹی والوں کے پاس جاتے تھے نا کہ طلبا کہ ہمیں ٹیلی ویژن چاہیے، کون سے ہاسٹل سے آیا ہو؟ کہ وہ شاہ ولی اللہ ہاسٹل سے آئے۔ اچھا، ڈاکٹر فدا سے لکھوا کر لے آؤ، دیتے ہیں۔ تو جب آتے کہتے اس سے کوئی لکھوائے گا؟ جی اس سے کوئی لکھا سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں سروزے میں گیا ہوا ہوں، اور وہاں میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاسٹل میں ٹیلی ویژن لایا گیا، کامن روم کے تو بڑا ہال ہوتا ہے، اس میں سامان رکھا گیا، لا کے لوگ بیٹھ کر تماشے دیکھتے ہیں، اس میں رکھا گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ سازش ہو گئی ہے پیچھے، جلدی پہنچوں، بس میں جلدی آیا ہاسٹل آیا، میں نے سب کو بلایا، یہ کوئی 80-100 کے قریب لڑکے تھے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ٹیلی ویژن لانے کی تم نے کوشش کی، لا رہے ہو، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ایک طرف تم 100 آدمی ہوگے، ایک طرف میں اکیلا ہوں گا، تم مجھ پر حملہ کرو گے، مجھے قتل کر دو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے جیلوں میں ہوگے، پڑھائی بڑھائی گئی، پڑھائی بڑھائی گئی، سب جیلوں میں ہو گئے۔ اگر قتل نہ کیا زخمی کر لو گے، اور پھر بھی جو ہے سب جیلوں میں ہو گئے، پڑھائی مڑائی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے کہتے تاسو پویو نہیں سی دفعہ ہے کہ کس کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ دفعہ کرو، چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو حال میں جتنی کرسیاں، صوفے، سب اعلیٰ فرنیچر تھا نا، اٹھا کر اپنے اپنے کمروں میں لیڈروں نے رکھ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو لے گئے۔ کیا انہوں نے کہا کہ جب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو کیا کریں، ہمارے پاس ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے پاس ہو رہے ہیں، بس یہ استعمال کریں۔ وہ خیر میں نے پھر ان کو جمع کیا، میں نے کہا اگر میرے پاس تنگ ہو ٹیلی ویژن نہ ہونے کی وجہ سے تو چلے جاؤ دوسرے ہاسٹلوں کو، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو بڑے لڑکا کھڑا تھے، بچتے ہوئے کہ تنگ ہونا ہوگا نا، خیال ہی ادھر سرا تنگ نہیں ہے، خوش تو بہت ہے تمہارے پاس اب۔ تو میں نے کہا اگر خوش ہو تو بس پھر صبر کرو ٹیلی ویژن سے، بس ٹھیک تھے، مان لیا آپ نے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو سر کو یقین کریں، ایک تو حضرت صاحب کی کرامتوں کا بہت زور ہوتا تھا یونیورسٹی میں، اس سے لوگ ڈرتے تھے ہمیں۔ ایک یہ کارکردگی ہوئی، ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ یونیورسٹی میں ایک پیر تھا جی، ایک زندیق پیر تھا، نہ نماز نہ روزہ، داڑھی مڑی ہوئی، اور تصوف کی ایسی باتیں کرتا تھا کہ آدمی کو رلاتا تھا۔ اور جب قوالی ہوتی تھی لوگ پر چھلانگیں لگاتے تھے اور روتے تھے، اور وہ مانگا کھڑا ہوتا تھا۔ اور اس سے جو نمازی آدمی مرید ہوتا تھا نا، کچھ عرصے کے بعد جب وہ رونا شروع کر دیتا تھا، وہ کہتا یہ کامل ہو گیا، اس کو اب نماز روزے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اصولی طور سے جو ہے تو یہ اس کو صاحب کو بتاؤ نا کہ اگر یہ آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اس نے اس طرح کیا، مرنے سے پہلے سرکاری قبرستان میں اپنے لیے مزار بنا لیا، پہلے لنٹری مزار۔ ہم ایک جنازے پر گئے تو یونیورسٹی میں کچھ پنجپیری بھی ہوتے ہیں، اشاعتی ہوتے ہیں کچھ۔ یہ جو گیا انہوں نے دیکھا یہ تو مزار بن رہا ہے، ایسے دانت پیس رہے ہیں اور کھڑے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہے، مرنے سے پہلے کا مزار، یہ تو مرنے سے پہلے کا مزار بنا دیا۔ میں چلے گیا جنازے میں، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو درانی نے مزار بنا رہا۔ اچھا، یہ سارے کھڑے ہیں، کچھ حرکت نہیں کر سکتے پنجپیری، اتنے سخت یقین ایمان کو بیان کرتے ہیں نا، توحید کو بیان کرتے ہیں۔ توحید ان کی توحید نے کو سہارا نہیں دیا، کیونکہ اتنی مضبوط تھی نہیں، اتنی مضبوط تھی نہیں۔ میں نے دیکھا میرے 2-4 طلباء جنازے میں موجود ہیں۔ ابھی مجھے یاد ہے کہ نام عمر حیات تھا، بڑا پروفیسر ہوا ہے، بڑی حیثیت اس کو ملی ہے بنوں میں۔ تو میں نے کہا عمر حیات ہے جی، لنٹر نیا ڈالا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بڑا جو لنٹر کا ڈاگا ہے اس کو ذرا کھینچو پیچھے، اس نے کھینچا، وہ نکل آیا۔
تو میں نے کہا ذرا دور کھڑے ہو نا اور باقی ڈاگوں کو مارو. اس نے جو مارا سب ڈاگوں کو مار کر لٹو زمین زمین. یونیورسٹی کے پشمیری ہے نا, جمعہ میرے پیچھے پڑھتے, کسی کے پاس جمعہ پڑھ لیا, جمعہ میرے پیچھے پڑھتے. اور وہ ہو گیا. اب وہ آدمی بڑی حیثیت کا تھا, پیر بڑی حیثیت کا تھا. اس نے شکایتیں وغیرہ کر لیں, ایڈمنسٹریٹو افسر ہوتا یونیورسٹی کو, اس کے پاس شکایت ہوتی تھی, پھر وہ ایکشن آ کے لیتا تھا, آدمی گرفتاری بھی ہو سکتی تھی, سب کچھ. خیر جی, وہ کچھ دنوں کے بعد میں اس طرف سے گزرا تو ایڈمنسٹریٹو افسر باہر نکل آیا. تو بیت کلفی کو اس نے ڈاکٹر آ, تو میں نے کہا جی خبر شو ماں کار دے کھڑے ہو گئے کہ مجھے پتہ چلا تھا تم نے کام کیا تھا نا. تو میں نے کہا, تو اس نے کہا مجھے اطلاع آئی تھی, رپورٹ ہوئی تھی. میں نے کہا زیمڑا خبرکار کو. تو میں نے کہا یہ, میں نے کہا کہ حضرت صاحب کی کرامت ہے, اور باقی جو ہے سلسلے کا دبدبہ اس پر تم کہاں ڈال سکتے تھے. اور اس آدمی کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا تھا. یہ ایڈمنسٹریٹو افسر جو تھا نا, یہ نیشنل پارٹی نے یہ کنٹرول لگا دیا, چینی کنٹرول پر ملتی ہے جی, یہ تقسیم کرتا تھا. اس کے پاس آدمی چلا گیا کہ چینی جو ہے تو وہ حضرت مولانا صاحب کے گھر کے لیے چینی آپ نے زیادہ دینی ہوگی, کیونکہ بہت مہمان آتے ہیں, لنگر ہے وہاں پر اور خرچہ ہوتا ہے, تو لہٰذا انہوں نے کہا ایک گھر ہے, ایک گھر کا جتنے سے میں دیتا ہوں اور نہیں دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں ان کے ساتھ ان کی والدہ صاحب رہ رہی ہیں, ایک گھر یہ شمار کر لیں, ان کی بہن وہ رہ رہی ہیں, ایک گھر یہ شمار کر لیں, اور ہمیں زیادہ دیں. نئے ورک کو مزے اقبال کار کو. تو یہ جو ان کا مرید حضرت کا مرید گیا تو اس نے کہا دیکھ اور سے بنے رہنا کہ بنا نہیں کہ کرسی پر بیٹھ نہیں سکو گے. اللہ کی شان. و شیرپاؤ کی جو حادثہ ہوا نا جی, شیرپاؤ کے حادثے میں وہ کوئی افسر جو جیل میں ڈالے گئے, ایک یہ بھی جیل میں 3 مہینے کے لیے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے. اس وجہ سے لوگ بڑے ڈرتے تھے. سبحان اللہ.